بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ ہوتی ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے، ہائبرڈ مہمات اور دشمن کے عزائم ناکام بنا دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ چھاؤنیوں کا دورہ، آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی سے غیر متزلزل وابستگی کو سراہا۔ قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اندرونی ہو یا بیرونی، پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، ہر ہائیبرڈ مہم اور دشمن کے عزائم ناکام بنا دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ آئی ایس پی آر نے بتایا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گوجرانوالہ اور سیالکوٹ چھاؤنیوں کا دورہ کیا، فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نتیجہ خیز سخت تربیت پر زور دیا، واضح کیا پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، دشمن کی ہائیبرڈ جنگ، انتہا پسند نظریات، انتشار پھیلانے والے عناصر کی سازشیں ناکام بنا دیں گے۔ فیلڈ مارشل نے تربیتی جنگی مشقوں، جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا، فارمیشن کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور جنگی تیاریوں کی تعریف کی، جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور ماڈرن جنگی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالنے پر زور دیا۔ نواز شریف نے کہا ہے ملک مالی لحاظ سے خطرے سے نکل گیا، اقتدار میں آئے تو دیوالیہ پن کے کنارے پر تھے۔ لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارم کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں شہباز شریف نے کہا ہم نے امید نہیں چھوڑی، آج آئی ایم ایف نے 1.2 ارب کی قسط بھی منظور کر لی۔ نیا ریگولیٹری ریفارم بجلی کے تیزی سے نافذ کریں گے، سرمایہ کاروں اور تاجروں کو پیچیدہ قوانین اور طویل انتظار سے نجات ملے گی۔ When we took over, our economy was in a very difficult situation, at the verge of financial default. We did not lose hope. Pakistan is economically out of woods. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. There is a whole lot of burden on potential investors, industrialists, businessmen, and every walk of life have been suffering immensely at the hands of very cumbersome rules and regulations and procedures. This regulatory framework launch will facilitate our business community, our industry, our agriculture, implement this program at lightning speed so that the people of Pakistan can feel the change. کراچی میں ایس آئی یو کے ہاتھوں زخمی حالت میں گرفتار ریحان عرف ڈاکٹر بھتہ خوری سمیت سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھا اور گرفتار بھتہ خور براہ راست قادری ہاؤس ناظم آباد سے بھتہ خوری کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ ایم این اے کا الیکشن بھی ہار چکا ہے، بھتے کے کیس میں 4 سال قید بھی کاٹ چکا ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے نذیر شاہ۔ نذیر، کیا کچھ پتہ چل سکا ہے؟ آپ ملزم کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ بالکل، دیکھیں ایک جانب کراچی میں بھتہ خوری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو دوسری جانب ایس آئی یو کی جانب سے بھی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران ایس آئی یو کی جانب سے کراچی میں بھتہ خوری کے ایک اہم کردار کو مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جس کا نام ریحان عرف ڈاکٹر ہے۔ یہ کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا، اس کے بعد اس نے ایم این اے کا الیکشن لڑا، 4 سال یہ بھتہ خوری کے کیس میں جیل میں بھی رہے۔ یہ اس وقت ملزم ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایم اے جناح روڈ پر جو شو روم واقعے کا مرکزی کردار تھا وہ بھی یہی تھا۔ یہ بتاؤ کہ جو ایم اے جناح روڈ پر جو واردات کی وہ تم نے کس طرح کی تھی، کس کو بھیجا تھا اور کتنے پیسے مانگے تھے؟ ہم نے سے 50 لاکھ روپے مانگے تھے اور بلال کو بھیجا تھا فائرنگ کے لیے۔ بتاؤ کہ الیکشن کب لڑا تھا؟ الیکشن 2024 میں۔ کہاں سے اور کس کے خلاف لڑا تھا؟ آزاد امیدوار لڑا تھا این 238 سے۔ جیل سے کب واپس آئے ہو؟ 2021 میں۔ کس کیس میں تھے؟ بھتے کے کیس میں۔ آپ بالکل دیکھیں
ایم ایچ جناح روڈ کیس اس کا آخری کیس تھا اور گزشتہ رات اس کو 2 طرفہ فائرنگ کے بعد ایس آئی یو کی ٹیم نے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے۔ ایس آئی یو جو حکام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہائی پروفائل ملزم سمد کاٹھیا واڑی جو بیرون ملک سے بیٹھ کر کراچی کے شہریوں سے بھتہ مانگتا ہے، تو یہ اس کے لنک کا ہی ایک ایسا ملزم ہے جو کراچی کے شہریوں سے بھتہ خوری میں ملوث تھا، جس سے اب مزید تفتیش کی جائے گی۔ جی مرتضی وہاب نے لیاری پر بننے والی بھارتی فلم پیپلز پارٹی کے خلاف سازش قرار دے دی۔ میئر کراچی نے کہا کہ بلاول نے مودی کو گجرات کے قصائی کا لقب دیا تھا۔ بھارت فلم بنا کر بلاول کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت جنگی میدان میں ہار گیا تو فلمی میدان شروع کر لیا۔ میئر کراچی نے کہا پہلے گٹر سے بوری نکلتی تھی، اب ڈھکن چوری ہو رہے ہیں۔ پیسوں کی کمی نہیں، سیاسی رسہ کشی ختم ہونی چاہیے۔ بوری ڈال دی جاتی تھی تاکہ سیوریج اوور فلو کرے، ڈرین اوور فلو کرے۔ پھر دوسرا ٹائم آیا کہ چوری ہونا شروع ہو گیا۔ پیسوں کی کمی نہیں ہے، سیاسی جو سوچ ہے اس کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ کون فاروق بھائی؟ ایم کیو کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار۔ مشکل ہو رہا ہے پہچاننا مجھے۔ یہ جو فلمیں بنتی ہیں نا، یہ فلمیں سازش ہوتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی شاید پیپلز پارٹی کے بیانیے سے مودی سرکار کو پریشانی ہے۔ جب جنگی میدان میں وہ ہار گئے تو اب انہیں یہ فلموں کا میدان سٹارٹ کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے لقب دیا تھا کہ وہ گجرات کا قصائی ہے۔ اب وہ اس طرح کے حربے استعمال کر کے بلاول صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ وزیر اطلاعات سندھ کا بھی بھارتی فلم دھرندر کے خلاف رد عمل سامنے آیا ہے۔ بھارتی فلم دھرندر کو پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ شرجیل میمن نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی فلم میں کراچی اور خاص طور سے لیاری کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ بھارتی فلم دھرندر میں خاص طور پر لیاری کو نشانہ بنایا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ لیاری تشدد نہیں بلکہ ثقافت، امن، صلاحیت اور مزاحمت کی علامت ہے۔ اگلے ماہ میرا لیاری ریلیز ہو رہی ہے جو لیاری کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لائے گی۔ امن و خوشحالی اور فخر سے بھرپور لیاری ہمیشہ ایک عادت رہی ہے اور ان کی روایت رہی ہے کہ وہ فکشن میں پاکستان کو برا بلا کہتے ہیں۔ میرا لیاری جب ریلیز ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جو کہ جنوری میں ریلیز ہوگی تو لیاری کا اصل چہرہ، لیاری کا کے لوگوں کی روایت اور لیاری کس چیز کے لیے مشہور ہے وہ ساری چیز اس مووی میں ہوگی، اور وہ ہم نے آج اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم جنوری میں اس کو ریلیز کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں بات چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، جو کہتے ہیں کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ہائیبرڈ مہمات اور دشمن کے عزائم ناکام بنا دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ چھاونیوں کا دورہ، آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی سے غیر متزلزل وابستگی کو سراہا۔ قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اندرونی ہو یا بیرونی۔ پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہر ہائیبرڈ مہم اور دشمن کے عزائم ناکام بنا دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ ISPR نے بتایا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گوجرانوالہ اور سیالکوٹ چھاونیوں کا دورہ کیا۔ فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نتیجہ خیز سخت تربیت پر زور دیا۔ واضح کیا پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ دشمن کی ہائیبرڈ جنگ، انتہا پسند نظریات، انتشار پھیلانے والے عناصر کی سازشیں ناکام بنا دیں گے۔ فیلڈ مارشل نے تربیتی جنگی مشقوں، جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا۔ فارمیشن کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور جنگی تیاریوں کی تعریف کی۔ جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور ماڈرن جنگی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالنے پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ میں کامیاب رہا۔ مئی کی جنگ نے ہمیں متحد کیا اور اس یکجہتی کو بڑھانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب سے خطاب میں کہا، نیشنل گیمز قومی وحدت اور اتحاد کی علامت ہیں۔
نیشنل گیمز کے دوران کھلاڑیوں نے ثابت کیا کہ وہ صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں. یہی کھلاڑی دنیا میں پاکستان کے مثبت تشخص کے سفیر بن کر ابھریں گے. Leadership and your service stand as a symbol of strength, professionalism and unity for the entire nation. In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve and confidence. Under the leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, it reflected the unity of our people, the discipline of our forces, and the unbreakable bond between the nation and those who stand guard over it. پاکستان آرمی نے 25ویں بار نیشنل گیمز کی قائد اعظم ٹرافی جیت لی. سب سے زیادہ 338 میڈل جیتے. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل کو سندھی ٹوپی، اجرک اور خصوصی شیلڈز پیش کی. Declared 35th National Games 2025 closed. کراچی میں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. I declared 35th National Games 2025 closed. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سی ڈی ایف آصم منیر کو صوبے کی ثقافت سندھی ٹوپی، اجرک اور خصوصی شیلڈ پیش کی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے درخواست کروں گی کہ وہ اس تاریخی موقع پر مہمان خصوصی کو سندھی ثقافت کی نشان، اجرک، سندھی ٹوپی اور یادگاری شیلڈ پیش کریں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے آرمی کی چیمپئن ٹیم کو قائد اعظم ٹرافی دی. 25 مرتبہ قائد اعظم ٹرافی کو اپنے نام کیا ہے and the winning streak continues. آرمی کی ایونٹ میں 348 میڈلز کے ساتھ پہلی، وابڈا کی دوسری اور نیوی نے تیسری پوزیشن حاصل کی. The competing unit of Pakistan Navy. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا، نیشنل گیم سے قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے. I extend my deepest gratitude to you, Field Marshal Sahab, for honoring this ceremony with your presence. Our task now is to carry this same spirit forward as these national games conclude. May the friendships formed here endure. نیشنل گیمز کے پرچم کو پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے حوالے کرتے ہوئے 36ویں نیشنل گیمز کی میزبانی سونپ دی گئی. اگلے نیشنل گیمز لاہور میں منعقد ہوں گے. اختتامی تقریب میں اسکولز اور کالجز کے طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک مالی لحاظ سے خطرے سے نکل گیا ہے. اقتدار میں آئے تو دیوالیہ پن کے کنارے پر تھے. لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں شہباز شریف نے کہا، ہم نے امید نہیں چھوڑی. آج آئی ایم ایف نے 1.2 ارب کی قسط بھی منظور کر لی. نیا ریگولیٹری ریفارم بجلی کی تیزی سے نافذ کریں گے. سرمایہ کاروں اور تاجروں کو پیچیدہ قوانین اور طویل انتظار سے نجات ملے گی. When we took over, our economy was in a very difficult situation, at the verge of financial default. We did not lose hope. Pakistan is economically out of woods. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. There is a whole lot of burden on potential investors, industrialists, businessmen, and every walk of life have been suffering immensely at the hands of very cumbersome rules and regulations and procedures. This regulatory framework launch will facilitate our business community, our industry, our agriculture, and implement this program at lightning speed so that the people of Pakistan can feel the change. آج بھی سازشی عناصر بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سازش کے کل پرزے بیوروکریسی اور سیاست میں چھپے بیٹھے ہیں. وزیر دفاع کا انکشاف. خواجہ آصف کا کہنا تھا فیض حمید کے خلاف 9 مئی سمیت تمام مقدمے چلیں گے. منصوبہ بندی میں ادارے کے اندر سے بھی مدد لی گئی. لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی خبر ہے، سب کا احتساب ہوگا. عمران خان کو بسر اقتدار لانا اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد جنرل فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع ہوئی. عمران خان کے لیے 9 مئی برپا کیا.
اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا. اس ساری ٹریجڈی کو پلان کرنے میں مدد کی. وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے لیکن ساری مین پاور پی ٹی آئی کے ورکرز کی. آج بھی جو سازشی عناصر عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سارے کے سارے بیج وہ فیض نے بوئے. ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. ابھی ان کے اوپر اور چارجز 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے. سب سے مقدمے چلیں گے ان کے اوپر. ہمیں خبر ہے کہ لٹیروں کے سب ٹھکانوں سب کا احتساب ہے. فیض حمید کو سزا ملنے سے احتساب کی ساکھ بڑھے گی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی کوٹ ادو میں میڈیا سے گفتگو. کہا پہلے کہا جاتا تھا چھوٹوں کو سزا ملتی ہے, ہمیں سزا ملی, جیل بھی کاٹی, ہم تو چھوٹوں میں ہیں. یوسف رضا گیلانی نے بتایا بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے وہ بننے چاہیے. خطے کی محرومیاں دور کرنے کا ایک ہی طریقہ جنوبی پنجاب صوبہ ہے. سزا ملے گی, کریڈیبلٹی بنے گی. پہلے یہ کہا جاتا تھا چھوٹوں کو سزا ملے, ہمیں تو ملتی تھی, ہم تو چھوٹوں میں ہیں. ہم نے بھی جیل میں بہت ساری کاٹی ہیں. بلاول نے کہہ دیا ہے کہ جن صوبوں پہ اتفاق رائے ہے ان پہ پہلے عمل ہونا چاہیے. ہماری پارٹی میں اتفاق رائے ہے. اس خطے کی محرومیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اور احسن اقبال نے نواز شریف کو جدید پاکستان کا شیر شاہ سوری قرار دے دیا. وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ نواز شریف نے موٹر ویز کا جال بچھایا جو انقلاب سے کم نہیں. بھارت مار کے حق میں شکست کے بعد دہشت گردی کر رہا ہے, ہمیں میثاق سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے. جدید پاکستان کے معمار نواز شریف نے جو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے موٹر ویز کا جال بچھایا انقلاب سے کم نہیں. پاکستان کے جدید شیر شاہ سوری ہیں, جدید شیر شاہ سوری ہیں. شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ احتساب زدہ سیاستدان ہیں. کوئی 1 روپے کی مالی بدعنوانی کا مقدمہ ان پر نہیں بنا. مارکہ حق میں شکست دی ہے, اس کے جواب میں آج دشمن ہمیں دہشت گردی کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں ایک میثاق سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے. ایک شخص نے ذاتی انا کی تسکین, ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر حملے کیے. خوش قسمتی ہے جھوٹے انصاف اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر تباہی اور بربادی برپا کرنے والوں سے نجات ملی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب. کہا آج عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہے. ایک شخص نے ذاتی انا کی تسکین کے لیے, ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر حملے کیے, جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر تباہی اور بربادی برپا کی. خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی. آج عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت مستحکم ہے. باتوں سے جو سیاست کرتے ہیں, جن کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ جن سے لسانیت کی, نفرت کی, تقسیم کی بو آتی ہے, انہوں نے 12 سال میں میرے خیبر پختونخوا کے صوبے کا کیا حال کیا ہے کبھی جا کے دیکھ لیں. آپ کو براہ راست یہ چلیں گے کراچی, جہاں پر سنی تحریک کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پورے ملک میں جو ہے وہ کام ہو, ہر اچھے برے میں کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک کی ہر ادارے کے ساتھ ہمارے لوگ جب تعاون کرتے ہوں, ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہوں, اس کے بعد اس طرح سے خوف و ہراس پھیلانا یہ ناقابل قبول ہے, ناقابل برداشت ہے. ہم انشاءاللہ ابتداً سندھ سطح پر اس پر بھرپور احتجاج کریں گے. اگر حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی فوری طور پر تو ہم انشاءاللہ اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں بڑھا دیں گے. اور احتجاج آپ کو صرف کراچی میں نہیں, سندھ میں بھی اور پاکستان میں نظر آئے گا اللہ نے چاہا. تمام ذمہ داران جن کو اٹھا کر یہاں سے لے کے جایا گیا ہے, محترم شہباز قادری صاحب, محترم جواد رضا قادری صاحب, اپنا محمد طلحہ ثروت اعجاز ثروت بھائی کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. ثروت بھائی کے جو بھانجے اوپر فلور پر رہتے ہیں ان کا تو تنظیمی طور پر بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو بھی گرفتار کیا. ان کے علاوہ جو ہے 12 سے 14 کارکنان اور ذمہ داران موجود ہے, ان کو بھی لے کے گئے. میں آپ کو بتاتا چلوں جو یہاں فیض حمید کے دور میں نون لیگی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا, بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں فیض حمید کے ساتھ جو کچھ ہوا مکافات عمل ہے, سازشوں کے پیچھے بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید تھے. مکافات عمل ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. یہ ایک ایسی سازش تھی جس سے پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنا تھا. یہ بیرونی سازش تھی اور اس کا اعلی کار بانی پی ٹی آئی تھے اور موصوف تھے جن کو سزا ہوئی ہے. انسٹیٹیوشن کے اس فیصلے کے بعد کوئی مائی کا لال دوبارہ جرت نہیں کرے گا اور دشمن کو بھی منہ کی کھانی پڑی.
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاسکو ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاسکو کرپشن کا گڑھ بن چکا تھا، اسے بند کر رہے ہیں۔ لاہور میں آل پاکستان چیمبر کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ملازمت دینا حکومت نہیں، نجی شعبے کا کام ہے۔ NFC اجلاس میں صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھنے پر اتفاق ہوا۔ بند کر رہے ہیں بیکاز یہ کرپشن کا ادارہ تھا اور کرپشن کا یہ گڑھ تھا۔ اگلے سال کا جو بجٹ ہے وہ پالیسی، یہ ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا، ناٹ دی FBR۔ 8.8 ٹیکس ٹو GDP کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ Therefore we are at now 10.3%. We have to take it to 11%. I'm not going to be apologetic about it. RTO پشاور کی جانب سے غیر قانونی تمباکو کے خلاف کارروائی۔ ضلع مردان میں کامیاب انفورسمنٹ کارروائی کے دوران گوداموں میں موجود نان ڈیوٹی پیڈ تمباکو کو ضبط کر کے سیل کر دیا گیا۔ قومی خزانے کو 19 ارب کے نقصان سے بچا لیا گیا۔ انجم وہاب سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ انجم، کارروائی کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ RTO ریجنل ٹیکس آفس پشاور کی جانب سے یہ غیر قانونی تمباکو کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی گئی ہے اور یہ قومی خزانے کو تقریباً 19 ارب روپے کے نقصان سے بچا لیا گیا ہے۔ ضلع مردان خیبر پختونخوا میں گودام بھی سیل کیے گئے اور نان ڈیوٹی پیڈ خام تمباکو ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس غیر قانونی تجارت سے قومی معیشت کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا۔ FBR کا کہنا تھا کہ نان ڈیوٹی پیڈ خام تمباکو کی بلا روک ٹوک نقل و حرکت دیکھ کر اندودی سنگین جرم بھی ہے اور سنگین خطرہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور دیگر قابل طاقت ٹیکسز کی بڑے پیمانے پر چوری کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اب یہ کارروائی کر کے 19 ارب روپے کا نقصان بھی بچایا گیا، جبکہ خیبر ٹوبیکو کمپنی کے گوداموں میں تقریباً 27,50,000 کلو گرام خام تمباکو بھی ضبط کر لیا گیا۔ ضبط شدہ مال پر واجب ادا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا تخمینہ 1 ارب 10 کروڑ روپے لگایا گیا۔ تخمینہ 1 ارب 10 کروڑ لگایا گیا۔ انجم وہاب تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اسلام آباد کے محلہ راجگان میں نامعلوم افراد نے ایک گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے 2 خاتون موقع پر جاں بحق، ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والی اسما بی بی زوجہ عزیز عمر کی عمر 30 سال اور کوثر کی عمر 35 سال تھی۔ زخمی ہونے والی سائمہ بی بی کی عمر 30 سال بتائی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی افسران کے پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ جاں بحق خواتین کی لاشیں اور زخمی کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ کراچی جناح ٹرمینل پر غیر ملکی ایئر لائن کے بند دفتر سے اسٹیشن مینیجر عرفان بیگ کی لاش ملی ہے۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ASF کو ہدایت کی ہے کہ قریبی CCTV فوٹیج حاصل کی جائے، جبکہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اسٹیشن مینیجر عرفان بیگ کی لاش جناح ٹرمینل کی 4تھی منزل پر نجی ایئر لائن کے بند دفتر سے ملی تھی۔ ذرائع کے مطابق لاش 1 دن پرانی ہے، جبکہ اسٹیشن مینیجر گزشتہ رات سے لاپتہ تھے۔ عملے نے جب آج شام پرواز کے وقت دفتر کھولا تو لاش ملی۔ دوسری جانب ایئرپورٹ پر تعینات وفاقی محکمہ صحت کے ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں موت دل کا دورہ پڑنے سے ہونے کا امکان ظاہر کیا۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کی بات کریں گے، جس میں DPO ایبٹ آباد ہارون رشید کو JIT سے ہٹا دیا گیا۔ AIG سونیا شمروز JIT میں شامل۔ قتل کیس میں پولیس شعبہ تفتیش کی بڑی کوتاہی سامنے آ گئی۔ DPO کا کہنا ہے جس گھر میں قتل کیا گیا اسے اب تک سیل نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹر وردہ اغوا کی رپورٹ پر پولیس سب سے پہلے ملزمہ ردا کے زیر تعمیر گھر گئی تھی۔ گھر پر تالا ہونے کی وجہ سے پولیس تاجر رہنما کے گھر پہنچی۔ ملزمہ کا رشتہ دار تاجر پولیس کو گمراہ کرتا رہا۔ تحقیقات کے مطابق ملزمہ ردا کے مختلف ناموں سے 16 اکاؤنٹ ہیں۔ ان کے ذریعے 70 تولے سے زائد سونا بینکوں میں رکھوایا۔ ملزمہ ردا نے سونا رکھوا کر 2 کروڑ روپے سے زائد قرض حاصل کیا۔ خبر ہے لاہور سے، جس کے علاقے سندر میں 5 افراد نے 2 بہنوں کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ مبینہ زیادتی کا واقعہ 11 دسمبر کو پیش آیا۔ مقدمے کے مطابق 18 اور 25 سالہ بہنیں گھر سے کام پر جانے کا کہہ کر نکلی، لیکن تھیم پارک سوسائٹی میں 2 دوستوں سے ملنے پہنچ گئیں۔ لڑکوں کے کال کرنے پر ان کے مزید دوست آ گئے، جنہوں نے لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ لڑکیوں کی والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے 3 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ تینوں ملزموں کو CCD کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کے دوران نوجوان قتل۔ مقتول کی شناخت اصغر کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ ڈاکو نے نوجوان سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ نوجوان نے مزاحمت کی تو ملزموں نے فائرنگ کر دی، جس سے نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ملزم مقتول کی موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کراچی میں ڈمپر حادثات اور ای چالان کے خلاف جماعت اسلامی کا نمائش چورنگی پر دھرنا۔
منم ظفر خان کہتے ہیں شہری کچلے جا رہے ہیں، حکمران چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ جماعت اسلامی کے کارکنان نمائش چورنگی پہنچے اور دھرنا دے دیا۔ کارکن کہتے ہیں کہ شہر برباد ہو چکا ہے مگر پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہو یا کے ایم سی ہو، انہوں نے اس شہر کے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ڈکیتیاں ہو رہے ہیں، جرائم ہو رہے ہیں، پوری طرح انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو چکا ہے۔ دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ معصوم شہری ڈمپر تلے کچلے جا رہے ہیں، ظالم حکمرانوں کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اہل کراچی کو یہ قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اول دن سے یہ بات کر رہی تھی کہ ظلم کے ان ضابطوں کو ہم نہیں مانتے۔ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، ان حکمرانوں کے نزدیک انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے بغیر ای چالان کی وصولی کو کراچی والے تسلیم نہیں کرتے۔ دھرنے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ پورے شہر تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین فہیم خان کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ادویات کی فراہمی کا درینہ مسئلہ حل کر دیا گیا۔ اسپتال میں معیاری ادویات مکمل دستیاب ہیں۔ رپورٹ کریں گے امیر عمر چمن۔ چنیوٹ کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی قلت کی شکایات اب ختم ہو چکی ہیں۔ محکمہ صحت نے DHQ سمیت تمام مراکز پر ادویات کا تازہ سٹاک فراہم کر دیا ہے تاکہ مریضوں کو ریلیف مل سکے۔ DG آفس ہے، ڈپٹی کمشنر صاحبہ کی انسٹرکشنز کے مطابق 13 ادویات جو ہیں وہ DHQ اور تمام DHQ ہاسپٹلس میں آج ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، جن میں رینج جو ہے وہ پیڈس کی میڈیسن کے علاوہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق اس اقدام کا مقصد مریضوں کو مالی بوجھ سے بچانا اور علاج کا سلسلہ بلا تعطل جاری رکھنا ہے۔ ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں بھی متحرک ہیں۔ جو میڈیسن تھوڑی سی کم مقدار میں تھی وہ ہم نے DG آفس سے منگوا لی ہیں، اور ہمارے CO ہیلتھ ڈاکٹر ثاقب منیر صاحب اور ہماری جو نئی DC صاحب آئی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ پرائیورٹی جو ہے وہ DHQ چنیوٹ کو دی ہوئی ہے۔ ادویات کی دستیابی بہتر ہونے سے مریضوں اور تیمارداروں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ شفاعت اللہ تعالیٰ نے دینی، لیکن ڈیلی کے حساب سے 2-3 دفعہ 4 دفعہ ڈاکٹر صاحب چیک کرتے ہیں، میڈیسن ادھر سے مل رہی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے اس فیصلے سے سرکاری اسپتالوں پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ادویات کی فراہمی مستقل بنیادوں پر جاری رہے گی۔ شام کے شہر میں داعش کے مشتبہ حملہ آور نے امریکی اور شامی فورسز کے قافلے پر فائرنگ کر کے 2 امریکی فوجیوں اور ایک سویلین مترجم کو ہلاک کر دیا۔ 3 امریکی فوجیوں کو زخمی بھی کیا۔ پینٹاگون کے مطابق مسلح حملہ آور کو اتحادی فورسز نے مار دیا۔ امریکی حکام کے مطابق ابتدائی شواہد سے پتہ چلا ہے کہ حملہ آور کا تعلق داعش سے تھا۔ زخمیوں کو امریکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے القائم کے قریب امریکی اڈے منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شام میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے داعش کو خبردار کیا ہے کہ اگر اب امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائے تو سخت کارروائی کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ شامی حملے میں 3 عظیم امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر افسردہ ہیں۔ pretty well, but we mourn the loss. These are three great people, and it's just a terrible thing. Syria, by the way, was fighting along with us. As they told me, and I'm not surprised, he's devastated by what happened. This was an ISIS attack on us and Syria, and again, we mourn the loss, and we pray for them and their parents and their loved ones. Very, very sad. ملک کے شمالی اور بلائی علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ NDMA کے مطابق بلائی خیبر پختونخوا، کوہستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی اور مغربی علاقوں پر اثر انداز ہوگا، جس کے باعث دھند میں اضافہ متوقع ہے۔ موسمی حالات کے سبب پہاڑی راستوں پر ٹریفک کی روانی متاثر اور بعض مقامات پر سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اب ٹیک اپڈیٹ۔
سرچ انجن گوگل نے AI پلس پلان متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پلان لوگوں کو اپنی پیداواری اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے میں AI ٹولز تک اضافی رسائی فراہم کرے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔